بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم ٹائٹلز اور سب ٹائٹلز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ جو آپ نے اپنی بک جب بھی بناتے ہیں اس کے لیے استعمال کرنے ہوں گے، اور ان میں کی ورڈز ایمبیڈ کرنا کیوں ضروری ہے تاکہ اس کو زیادہ ویزیبلٹی مل سکے۔ تو امیزون جو ہے وہ سب سے زیادہ ویٹیج آپ کو ٹائٹل کو دیتا ہے، لیکن کئی دفعہ پرابلم ہوتی ہے کہ ٹائٹلز آپ اس طرح نہیں رکھ سکتے کی ورڈ کے حساب سے۔ فار ایگزامپل آپ کی اگر کتاب ہے کارپوریٹ لیڈرشپ کے بارے میں، تو آپ کارپوریٹ لیڈرشپ تو نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ تو کاپی رائٹ کی ورڈ ہوگا۔ تو ٹائٹل ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو، رائز ٹو فار دا سکسیس، اور اس کے آگے آپ جب سب ٹائٹل لکھتے ہیں اس میں آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ ہم آگے ایگزامپلس بھی اس کی دیکھیں گے کہ بہتر ایگزامپلس کون سی ہیں۔ پریفریبلی یہ ہے کہ اس میں کی ورڈ ہونا ضروری ہے۔ سب ٹائٹلز مسٹ ایڈریس انٹینڈیڈ آڈینس۔ فار ایگزامپل آپ اب یہ دیکھیں، اگر آپ اس کے ٹائٹل کو دیکھیں صرف تو دا فلیٹنگ ٹارگیٹ ہے، اس سے کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کیا ہے۔ اب آگے اس کے دیکھیں، اے نائٹ ٹائم مشن ٹو اسیسینیٹ دا اینیمی۔ سو یہ ملٹری تھرلر ہے، اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس سے آڈینس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان سے ریلیٹڈ بک ہے بھی یا نہیں ہے۔ دوسرا یہ دیکھیں، یہ ایک نان فکشن بک ہے، پیرنٹس لائک اے ٹرپلٹ دا ڈیفینیٹیو گائیڈ فار پیرنٹس آف ٹوئنز۔ اب یہ آگے جو اس کا کولن کے بعد ہے، یہ اس کا سب ٹائٹل ہے۔ پہلے امیزون جو تھا وہ ٹائٹل کو چینج نہیں کرنے دیتا تھا اور سب ٹائٹل آپ چینج کر سکتے تھے۔ اب آپ سب ٹائٹل بھی چینج نہیں کر سکتے، اب آپ کو ری پبلش کرنا پڑے گا، یعنی کہ پہلے بک کو ان پبلش کریں گے پھر ری پبلش کریں گے۔ تو اس لیے یہ سب ٹائٹل بھی ایکوریٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ پیرنٹس آف ٹوئنز اینڈ ٹرپلٹ، سو یہ ایڈریس کر رہا ہے ان لوگوں کو، اس کو ٹائٹل دیکھ کے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتاب کس کے لیے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، یہ کتاب ایک ہے، یہ میں بڑی اچھی ایگزامپل ہے کہ کس طرح آپ کا ٹائٹل اور سب ٹائٹل ہونا چاہیے۔ اگر آپ دا $100 اسٹارٹ اپ کو کریں گے تو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ اسٹارٹ اپ $100 سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے وہ کیا آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے، دیکھیں، ری انوینٹ دا وے یو میک اے لیونگ، ڈو واٹ یو لو اینڈ کریٹ اے نیو فیوچر۔ تو یہ ینگ انٹرپرونرز کے لیے ہے کہ آپ $100 سے بھی کام شروع کر سکیں۔ اور اگر آپ اس کا جب ہم کور ڈیزائن بھی بات کریں گے، آپ دیکھیں کہ کور ڈیزائن میں سائیکل کے اوپر پیچھے ڈالر پڑے ہیں، یعنی کہ آپ ایک کم سرمایہ سے بھی کام شروع کر سکتے ہیں۔ اور اس کی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت اچھی بیسٹ سیلنگ بک ہے، $100 اسٹارٹ اپ۔ تو اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں بھی، اور آپ دیکھیے کہ اس نے کس طرح اس کو استعمال کیا ہے ٹائٹلز اور سب ٹائٹلز کو۔ اچھا، کیٹیگریز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کون سی کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بک سے ریلیٹڈ ہی ہوگی، لیکن آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں، یہ پبلشر راکٹ کا ڈیٹا ہے۔ اگر آپ بکس میں صرف بزنس اینڈ منی میں اپنی بک کو انلسٹ کرتے ہیں، تو اگر پہلے نمبر پہ آنا ہے تو آپ کو 1000 سے زیادہ کتابیں سیل کرنی ہیں، اور اگر آپ 10ویں نمبر پہ بھی آنا ہے تو 350 کتابیں سیل کرنی ہیں۔ تو جس طرح ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں لانگ ٹیل کی ورڈ، اسی طرح آپ یہ اب دیکھیں، یہ بک ہے اور یہ اس کے نیچے کیٹیگری ہے۔ تو جو ہائیسٹ لیول، یہ لیول 1 کی کیٹیگری ہے، اس میں رینک کرنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ اتنی آپ کی سیل ہی نہیں ہوگی۔ اب ہم دوسرے لیول پہ جاتے ہیں تو بزنس اینڈ منی کے آگے اکاؤنٹنگ ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو نمبر 1 پہ پہنچنے کے لیے 87 چاہیے، یعنی کہ یہ لیول 2 کی کیٹیگری ہے، تو 87 چاہیے نمبر 1 پہ آنے کے لیے، اور یہ تقریباً وہ 1200 چاہیے تھی۔ تو اس سے آپ کو نظر ہو کہ یہاں پہ اس میں جب آپ انلسٹ کریں گے تو کمپٹیشن نسبتاً کم ہوگا لیول 1 کی کیٹیگری کے مقابلے میں۔ اب ہم لیول 3 کی کیٹیگری دیکھتے ہیں، بزنس منی اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ، اور اس میں آپ کو صرف 69 چاہیے اور 2 بکس سیل کرنی ہے آپ نے نمبر 10 پہ پہنچنے کے لیے۔ جو بیسٹ سیلر کا بیج ہے یا نیو نمبر 1 ریلیز کا ہے، یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب یہ آپ کی کتاب کے ساتھ نظر آئے گا تو اس میں کوئی بھی جو انسان ہے، کوئی بھی جو کتاب سرچ کر رہا ہے، کبھی بھی لو رینکنگ بک پرچیز نہیں کرے گا۔ تو اگر اس کے ساتھ بیسٹ سیلر لگا ہوا ہے، نمبر 1 نیو ریلیز لگا ہوا ہے، تو اس میں چانسز ہیں کہ کنورژن کے سیل میں زیادہ ہو جائیں گے۔ اور اکثر آتھرز پھر اس کے بعد یہ جہاں پہ بیسٹ سیلر بیج مل جاتا ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں، اس کو سوشل میڈیا پہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے نام کے ساتھ لگا لیتے ہیں امیزون بیسٹ سیلر۔ تو وہ جائز ہے
کیا جا سکتا ہے. اس لیے کیٹیگری کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ جتنا نیچے جاتے جائیں گے اتنا کمپٹیشن کم ہوتا جائے گا. تو اس لیے آپ کو کیٹیگریز ابھی آپ 3 کیٹیگری سلیکٹ کر سکتے ہیں امیزون پہ. پہلے یہ تھا کہ امیزون پہ آپ کوئی بھی کیٹیگری سلیکٹ کر دیتے اور وہ ایکسیپٹ کر لیتے تھے. اب انہوں نے اس پہ کریک ڈاؤن شروع کیا ہے. تو آپ نے اپنی بک سے ریلیٹڈ کیٹیگریز میں جانا ہے, نہ کہ بالکل ان ریلیٹڈ کیٹیگری میں. فار ایگزامپل میں نے ایک کتاب دیکھی تھی, وہ ریئل اسٹیٹ کی تھی, لیکن فورٹران میں کیٹیگری میں وہ بیسٹ سیلر تھی. تو اب وہ اس طرح نہیں ہو رہا, تو اس طرح پریفریبل ہے کہ آپ نہ کریں. یہ جو آگے ادھر دیا ہوا ہے سلیکٹیبل, اس جو دیا ہوا ہے اس پہ پبلشر راکٹ پہ, اس کا مطلب یہ کہ اگر میں کتاب جب اپلوڈ کر رہا ہوتا ہوں تو میں کیٹیگریز میں یہ اس کو وہاں پہ سلیکٹ کر سکتا ہوں امیزون کنڈل کے ڈیش بورڈ سے, KDP کے ڈیش بورڈ سے. اور ڈپلیکیٹ کا مطلب ہے یہ والی کیٹیگری جو ہے وہ کہیں اور بھی کسی اور کیٹیگری کے سب کیٹیگری ہے. تو اس لیے یہ جو گھوسٹ جس میں نیچے لکھا ہوا ہے یہ گرے کلر میں, یہ ویسے آپ اس کو فائنڈ نہیں کر سکتے اس کیٹیگری کو. تو کوشش یہ کریں کہ سلیکٹیبل پہ جائیں اور جس میں سیلز نمبر 10 پہ تک پہنچنے کا چانس آسان ہو, تاکہ آپ کی بک کو بیسٹ سیلر بیج مل جائے. بیسٹ سیلر سے کچھ سیلز اور کنورٹ ہوں گی, اگرچہ پری ڈومیننٹلی سیلز کا اتنا افیکٹ نہیں ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر بیسٹ سیلر بیج مل گیا تو اتنی سیل ہوگی کہ آپ بلینئر ملینئر بن جائیں گے, لیکن یہ بیسٹ سیلر بیج اٹین کرنا بھی بہت ضروری ہے. یہ کیٹیگریز کا بھی یہ انالیسس اس میں ضروری اس لیے ہوتا ہے, یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے. آپ کو یہ منتھلی سیلز آف کیٹیگری ٹاپ 30 بتا رہا ہے, بیسیکلی مارکیٹ کا شیئر بتا رہا ہے. پھر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اس میں ہائی ویریشن بھی ہیں, یونیک کیٹیگری ہے, انسائٹ جو ہے نا اس میں دے رہا ہے, شارٹر سیریز اینڈ اسٹینڈ الون بکس اس میں چل رہی ہیں. تو آپ کو پورا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کس جگہ پہ آپ پیچ کر رہے ہیں, کیا اس میں کمپٹیشن ہے, کیا اس کو آپ کی بک اس میں سروائیو کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. یہ انیشلی بہت امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ ان نون آتھر کے لیے یا نئے پبلشر کے لیے یہ بہت ضروری ہے. آپ کبھی بھی لیڈرشپ کی کیٹیگری میں جا کے بک کو نہیں اپنی بیسٹ سیلر بنا سکتے جہاں پہ اتنی بڑی بڑے نام موجود ہیں. تو اس لیے آپ ایک نیش تھی اسی میں آپ جا کے ایکسل کر سکتے ہیں. اگلے والے جو لیکچر ہے اس میں ہم بک ڈسکرپشن کی بات کریں گے, اور بک ڈسکرپشن بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی بک کی سیلز پوائنٹ آف ویو سے بھی اور آپ کی بک کے ویزیبلٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی. تھینک یو.